اللہ پاک نے ہر انسان کو اس دنیا میں مختصر ارواح میں اللہ رب العزت سے وعدہ کیا کہ یا اللہ دنیا میں جانے کے بعد ہم آنے کے بعد اللہ کو بھول گیا تو اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجنا شروع کر دیا. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے. لوگ اس کشتی کے اندر نوح علیہ السلام اور 80 افراد، ساری دنیا موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا، یحییٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، ایوب علیہ السلام کو بھیج دیا، یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا، یحییٰ علیہ السلام کو بھیج دیا. کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کی نعمت کیا ہے، وہ خاص انعام کیا ہے؟ آپ کی امت تمام پچھلی امتوں کی سردار بنے گی. آپ کی برکت سے آپ کی امت خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون. دنیا کے اندر صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں اور مسلمان بھول گیا کہ میں اس رسول کا امتی ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ نبیوں والا کام میرے ذمہ کے ایک ادنی سے امتی جو کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. کہیں کوئی جنازہ جا رہا ہے تو کوشش کرو اس جنازے میں شرکت کر لو اور اس نماز. دیکھو یہاں پر امیر بھی ایک صف میں ہے، غریب بھی ایک صف میں ہے، اور اسی طرح بادشاہ بھی وہیں کھڑا ہے. فرض نماز پڑھنا اس کا اپنا ثواب، وہاں پر سنت پڑھنا اس کا اپنا ثواب، وہاں پر نوافل پڑھنا اس کا اپنا ثواب، وہاں پر قرآن تنہا عن الفحشاء والمنکر. آپ کو تو ناظرہ بھی نہیں آتا تھا تو اس شخص نے کہا کہ میں نے قرآن بچپنے میں نہیں پڑھا، بعد میں بھی نہیں پڑھا، لیکن مجھے بعد میں اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے مجھے مہلت نہیں دی. یہ بھی سچ کہا ہے، یہ بھی سچ کہا ہے. اللہ پاک یہ بھی سچ کہہ رہے ہیں، اللہ پاک یہ بھی سچ کہہ رہے ہیں. درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دنیا میں ایک مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے. وہ مختصر کا وقت 40 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 60 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 80 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 100 سال کا بھی ہو سکتا ہے،
اور نہیں معلوم کہ ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو اس دنیا میں مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے، اور اس مختصر وقت میں اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت کرتا ہے، جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے ان سے رکتا ہے، جن چیزوں کو اللہ پاک نے کرنے کا کہا ہے ان چیزوں کو کرتا ہے۔ وہ اس مختصر وقت میں ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ انسان اللہ کے حکموں کو اگر پورا کر کے دنیا سے چلا گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا، اور اگر وہ اللہ کے حکموں کو پورا کر کے نہیں گیا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ ہر انسان نے عالم ارواح میں اللہ رب العزت سے وعدہ کیا کہ یا اللہ دنیا میں جانے کے بعد ہم آپ کی عبادت کریں گے، آپ کی فرما برداری کریں گے، آپ کو نہیں بھولیں گے۔ لیکن جیسے ہی انسان دنیا میں آیا، دنیا کی چیزوں کو دیکھنے لگ گیا، دنیا کی چیزوں میں پڑ گیا اور اللہ کو بھول گیا۔ وہ بھول گیا کہ عالم ارواح میں نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا، وہ یہ بھول گیا کہ میرا خالق اللہ ہے، وہ یہ بھول گیا کہ میرا مالک اللہ ہے، وہ یہ بھول گیا کہ مجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ یہ بھول گیا کہ مجھے کھانا کھلانے والا، پلانے والا، سلانے والا، جگانے والا، چلانے والا، یہاں تک کہ میری ہر سانس کو میرے اندر پہنچانے والا ایک اللہ ہے۔ وہ یہ بھول گیا کہ جس طرح اللہ نے مجھے جس وقت میرا کوئی وجود نہ تھا، جس وقت میرا کوئی نام نہ تھا، اس وقت پیدا کیا، اس اللہ کو بھول گیا کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ اسی اللہ کے سامنے جاؤں گا۔ جب انسان دنیا میں آنے کے بعد اللہ کو بھول گیا تو اللہ رب العزت نے اس انسان پر ایک احسان فرمایا اور اپنے نبیوں کو بھیجنا شروع کر دیا کہ جا کر میرے اس بندے کو بتاؤ کہ تمہارا خالق اللہ ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، تمہارا رازق اللہ ہے، تمہیں اللہ نے پیدا کیا اور اسی کی طرف اس مخصوص وقت کے پورا ہونے کے بعد لوٹ کر جانا ہے۔ جا کر بتاؤ کہ شیطانی قوتوں سے دور ہو جاؤ، کہ شیطان کے چالوں میں مت آؤ، شیطان کے وسوسوں میں مت آؤ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارے والد آدم کا بھی دشمن تھا، وہ تمہارا بھی دشمن ہے، اس کی باتوں میں مت آؤ، اس کے وسوسوں میں مت آؤ، اور ایک اللہ کو یاد رکھو۔ اپنی رات کو بھی، اپنے دن کو بھی، اپنے 24 گھنٹوں کو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق گزارو، کیونکہ ایک دن اسی کے سامنے جانا ہے۔ جب یہ انسان بھول گیا تو اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے جو نبی اس دنیا میں دعوت کا کام لے کر آئے وہ تھے حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے آ کر انسانوں کو بتایا کہ اے انسان، اے لوگو، تم بھول گئے تمہیں اللہ نے بنایا تھا، اسی نے پیدا کیا، اسی نے مخصوص وقت کے لیے دنیا میں بھیجا، تم اس کو بھول گئے اور دنیا کی چیزوں کے حاصل کرنے میں لگ گئے اور شیطان کی چالوں میں آ گئے، شیطان کے وسوسوں میں آ گئے، دنیا کی رنگ رنگلیوں میں رنگ گئے اور اس کے حاصل کرنے میں لگ گئے، تم اللہ کو بھول گئے۔ لوگوں یاد رکھو، ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پتہ نہیں کس وقت یہ جان نکل جائے۔ تو 950 سال نوح علیہ السلام نے دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلایا، اس میں سے صرف 80 کے قریب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا یقین کر کے ان پر ایمان لائے۔ آخر میں نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی
کہ یا اللہ میں نے 950 سال ان لوگوں کو سمجھایا، رات کو بھی سمجھایا، دن کو بھی سمجھایا، پیار محبت سے بھی سمجھایا، معجزات سے بھی سمجھایا، اس کے باوجود یہ شیطانی چکروں میں اتنا آ چکے ہیں کہ ان کا دل کالا ہو چکا ہے اور ان پر آپ کی بات اثر نہیں کرتی۔ یا اللہ میں تھک چکا ہوں، اب آپ اپنا فیصلہ فرما دیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی اور فرمایا کہ اس بستی سے نکل جاؤ کیونکہ اب اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایک کشتی بناؤ، اس کے اندر تمام جانوروں کے جوڑے رکھو اور جو تمہارے ماننے والے ہیں ان کو بھی اس کشتی میں بٹھاؤ۔ وہ پانی کا جہاز تیار ہو رہا ہے کہ جو دنیا کا پہلا جہاز ہے۔ نوح علیہ السلام اس کو بنا رہے ہیں، وہی مسلمانوں کے علاوہ جو دنیا کے کفار تھے وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ یہاں پر پانی تو ہے نہیں، یہ جہاز کیوں بنا رہا ہے؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ لوگ مذاق سمجھتے، وہ دن بھی آ گیا۔ اللہ رب العزت نے اشارہ دیا کہ جب دیکھو تمہارے گھر کے اندر جو تندور ہے جس کے اندر روٹیاں بناتے ہو، جب اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا کہ آج کا دن اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کا دن ہے۔ تو جیسے ہی تندور میں سے پانی نکلے تو تم اس جہاز کے اندر، اس کشتی کے اندر جا کر بیٹھ جانا۔ جو اس کشتی میں بیٹھ گیا، جو اس جہاز میں بیٹھ گیا، وہ تو اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، باقی ساری دنیا کے انسان آج اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ وہ پانی نکلنا شروع ہوا، نوح علیہ السلام کشتی میں جا کر بیٹھ گئے، اپنے بیٹے کو کہنے لگے جو کہ نافرمان تھا، وہ ان کی بات کا یقین نہیں کرتا تھا کہ بیٹے آ جاؤ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ بیٹے نے کہا بابا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں پر پانی نہیں آئے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے نہ تو آج کوئی پہاڑ بچا سکتا ہے اور نہ کوئی اور طاقت بچا سکتی ہے، وہ نہیں آیا۔ اور اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوا، اوپر سے بھی بارش آنا شروع ہو گئی، طوفان آنا شروع ہو گیا، نیچے اس تندور کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور زمین چونکہ پانی کے اوپر رکی ہوئی ہے اس کے اندر سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور اتنا پانی آیا کہ ساری دنیا کے انسان اسی پانی کے اندر ڈوب کر مر گئے۔ اور کون بچا اس کشتی کے اندر؟ نوح علیہ السلام اور 80 افراد۔ ساری دنیا ویران ہو گئی، ساری دنیا میں پانی ہے، ساری دنیا کے اندر صرف 80 مسلمان ہیں، جس میں مرد اور عورت، جس میں جانوروں کے جوڑے بھی ہیں، جس میں انسانوں کے جوڑے بھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے زمین اب اس پانی کو پی جا، اے زمین اب اس پانی کو پی جا۔ اس زمین نے اس پانی کو واپسی پی لیا، پھر خشکی ہو گئی۔ پھر نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، ایک شمال میں چلا گیا، ایک جنوب میں چلا گیا، ایک مشرق میں چلا گیا، اور نوح علیہ السلام مغرب میں چلے گئے۔ چاروں کونوں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے والے موجود۔ نوح علیہ السلام دنیا سے گئے، بیٹے دنیا سے گئے، پھر شیطان نے اپنا وار کرنا شروع کر دیا، پھر انسان دوبارہ اللہ کو بھول گئے، پھر دوبارہ اللہ کو بھول گئے کہ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، پھر انسان بھول گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ احسان فرمایا اور دوسرے نبی کو بھیج دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا، یحییٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، ایوب علیہ السلام کو بھیج دیا، یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا، یحییٰ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آئے کہ لوگوں اللہ کو بھول گئے ہو، اللہ کو یاد رکھو۔
1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس زمین پر آئے اور آ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. آخر میں، سب سے آخر میں، میرے اور آپ کے رسول، میرے اور آپ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. یہ وہ ہستی کہ جس کے آنے کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، آج میں آپ کو ایک خاص نعمت دوں گا، ایک خاص انعام دوں گا. وہ خاص نعمت کیا ہے؟ وہ خاص انعام کیا ہے؟ کہ جو آپ سے پہلے دیگر نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، آج آپ کی برکت سے آپ کا ہر امتی، آپ کا ہر چاہنے والا، آپ کا کام، وہ نبیوں والا کام، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا کام، وہ آپ کی برکت کی وجہ سے وہ بھی کرے گا. آج کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آج کے بعد کوئی اللہ کی طرف سے رسول نہیں آئے گا. آپ کی برکت سے آپ کی امت تمام پچھلی امتوں کی سردار بنے گی. آپ کی برکت سے آپ کی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی. آپ کی امت تمام نبیوں کی امتوں سے پہلے ان کی بھی سفارش کرے گی. یہ کس کی برکت سے ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کے بعد 1,23,000 انبیاء علیہ السلام گزر گئے. آخر میں 1,24,000 نمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا اور ان کو یہ انعام دیا، ان کو یہ فضیلت دی کہ آج کے بعد سے اے میرے محبوب، جو آپ کا کام ہے آپ کے چاہنے والوں کا بھی وہی کام ہے. جو آپ کا مقصد ہے آپ کے چاہنے والوں کا بھی وہی مقصد ہے. جو آپ کا مشن ہے وہی آپ کے چاہنے والوں کا بھی مشن ہے. جو آپ کی چاہت ہے وہی مسلمانوں کی بھی چاہت ہے. یہ کب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے آ کر وہ بھی چلے گئے. اس کے بعد جیسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو. اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ان کو بہترین امت نہیں کہا، ان کو افضل امت نہیں کہا، صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین کہا، افضل کہا. کیوں؟ کہ تم خود بھی نیک کام کرتے ہو اور دوسروں کی بھی فکر کرتے ہو، خود بھی نماز پڑھتے ہو اور دیگر بھائی مسلمان کی بھی فکر کرتے ہو، خود بھی نیک کام کرتے ہو، دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی دعوت دیتے ہو، خود بھی برائی سے بچتے ہو، دوسروں کو بھی برائی سے بچانے کی فکر کرتے ہو. اس وجہ سے اس امت کو بہترین امت کہا. ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ہونا تو یہ چاہیے کہ تم مسلمانوں کے اندر ایک ایسی جماعت ہو کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیک کام کا حکم دے اور بری باتوں سے منع کرے. اور یاد رکھو یہی وہ جماعت ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگی. صحابہ کرام نے جب ان آیت مبارکہ کو سنا تو اس پر ایسا عمل کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری دنیا کے اندر صحابہ کرام کی جماعتیں بنا کر بھیج دی
کہ جاؤ لوگوں کو یہ کلمہ سکھاؤ، جاؤ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ، جاؤ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچاؤ۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح یہ سلسلہ جاری رکھا۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے بعد حضرت حسن حسین، حضرت معاویہ اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام نے یہ سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ دنیا سے آخری صحابی رسول بھی رخصت ہو گئے۔ کسی کی قبر ایشیا میں، کسی کی قبر یورپ میں، کسی کی قبر امریکہ میں، کسی کی قبر پاکستان میں، کسی کی قبر ہندوستان میں، جاؤ جا کر دیکھیں ساری دنیا کے اندر صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو اپنا مقصد بنایا۔ اس کے بعد تابعین، تبع تابعین نے بھی اس کام کو کیا، لیکن شیطان اپنا کام کرتا رہا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو غافل کر دیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو ان کے مقصد سے پیچھے کر دیا، اور مسلمان بھول گیا کہ میں اس رسول کا امتی ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ نبیوں والا کام میرے ذمہ اللہ نے لگایا تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک اور احسان فرمایا۔ اب کوئی نبی تو آ نہیں سکتا، اب کوئی نئے رسول تو آ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس فکر کو، اس غم کو، اس مقصد کو اپنے پیارے حبیب کے ایک ادنا سے امتی جو کہ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، جو ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہوئے، وہ ایک دن اللہ رب العزت کے دربار میں گئے، حج پر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر گئے اور رات کو سو رہے ہیں اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، ہم آپ سے اپنے دین کا کام لیں گے، اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس شخص کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو یہ یقین کر لو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ شیطان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ سکے۔ وہ تو یہ کہہ کر چلے گئے، یہ صبح اٹھے اور اپنے حضرت، اپنے شیخ کے پاس آئے اور آ کر کہا مجھے خواب میں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہم آپ سے یہ کام لیں گے، اب میں کیا کروں؟ وہ پریشان ہو گئے، میں کیا کروں؟ شیخ نے فرمایا آپ نے کچھ نہیں کرنا، انہوں نے جو فرمایا ہے وہ کام خود کریں گے، آپ نے تو بس لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ ان کو ایک مسجد میں بھیج دیا میوات کی، کہاں کی؟ میوات کی، جو ہندوستان کا ایک شہر ہے، اس میوات کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد میں وہ نمازیں پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو اللہ اور رسول کی باتیں بتا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے اس عمل کو ایسا قبول کیا کہ وہ لوگ کہ جو میوات کے ان پڑھ جاہل لوگ تھے، ان کو اللہ پاک نے ایسا چنا کہ وہ جماعتوں کی شکل بننا شروع ہو گئی۔ ان میں سے ایک شخص الیاس رحمت اللہ علیہ سے بھی بڑی عمر کا، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بابا، آج آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، کھڑے ہو جائیں۔ وہ کھڑے ہوئے، ان سے کچھ کہا ہی نہیں جا رہا اور رونا شروع کر دیا۔ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے دور ہوتا ہے تو اس سے زبان پہ کچھ بولا بھی نہیں جاتا۔ اب وہ 70 سال کا، 55 سال کا بوڑھا کچھ کہہ نہیں پا رہا اور بس رونا شروع کر دیا، اور ایک بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، اس الیاس کی بات مان لو ورنہ میری طرح ہو جاؤ گے۔ جو میرا حال بچپن میں تھا وہی آج 55 میں ہے۔
مجھے نماز نہیں آتی، مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی، لوگوں اس کی بات مان لو، لوگوں نماز سیکھ لو، لوگوں ذکر و اذکار کیا کرو، لوگوں قرآن پڑھا کرو، ورنہ میری طرح ہو جاؤ گے۔ سارا مجمع وہ بھی توبہ کر کے ان کے ساتھ لگ گیا اور ایک جماعت کی شکل بن گئی، پہلی جماعت کہ جو مسلمانوں کے لیے نکل رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان غیر مسلموں کو دعوت دیتے، لیکن مسلمان اپنا مقصد بھول گیا، اپنا کام بھول گیا۔ اس وجہ سے مسلمان کے پاس جا کر یاد دلا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن جواب دینا ہے۔ اپنے کام کو اپنا مقصد بناؤ، اس دنیا کے چکر میں مت پڑو، یہ دنیا ضرورت کی چیز ہے، اس کو ضرورت کی حد تک رکھو۔ ہم سے پہلے بھی نبی آئے، ہم سے پہلے بھی قومیں گزری، ہم سے پہلے بھی امتیں گزری، اللہ پاک نے ان سب امتوں کا ذکر، ان سب امتوں کا تذکرہ قرآن میں فرما دیا۔ اس کے بعد یہ ایک جماعت چلی گئی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی، لوگ آتے اور اس میں شریک ہوتے، بے نمازی نمازی بنتا، قرآن سے دور قرآن پڑھنے والا بنتا۔ پھر اسی طرح اس جماعت کی برکت سے حافظ قرآن بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے، اس جماعت کی برکت سے علماء کرام بھی بننا شروع ہو گئے، بے نمازی نماز پڑھنا شروع ہو گئے، قرآن پڑھنے والے بن گئے۔ اللہ پاک نے اتنی برکت دی کہ چند سال گزرنے کے بعد وہ ہندوستان سے نکل کر چائنا پہنچ گئے، چائنا سے نکل کر انگلینڈ پہنچ گئے، انگلینڈ سے نکل کر جرمنی پہنچ گئے، جرمنی سے نکل کر ساری دنیا کے ملکوں میں پہنچ گئے۔ کون؟ وہ ایک چھوٹی سی جماعت۔ کیوں؟ کس نے فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم آپ سے کام لیں گے، وہ کام یہ تھا۔ اور آج ساری دنیا کے اندر اجتماعات کی صورت میں یہی مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ ایک وہ اجتماع تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اجتماع تھا جس کو حجت الوداع کہتے ہیں، اور وہ اجتماع کیسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھنا، اے مسلمانوں یاد رکھنا کہ آج کے دن نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ مال والے کو بغیر مال والے پر، نہ امیر کو غریب پر، نہ غریب کو امیر پر، نہ عربی کو اجمی پر، نہ اجمی کو عربی پر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی نظر میں صرف تقوی اور پرہیزگاری کی اہمیت ہے۔ وہ کون سا دن تھا؟ آج سے 1450 سال پہلے، کہ جب سارے مسلمان ایک میدان کے اندر جمع تھے۔ اس کے بعد اب وہ اجتماعات آج بھی ہو رہے ہیں، ہمارے کراچی میں بھی شروع ہو چکا ہے، آج دوسرا دن ہے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اجتماع آج سے 1450 سال پہلے کیسا تھا، تو اس اجتماع میں جا کر دیکھ لے کہ جہاں پر آپ کو ہر زبان کا بندہ ملے گا، ہر زبان بولنے والا ملے گا، آپس میں پیار محبت سے بیٹا ہوگا، گورا بھی بیٹا ہوگا، کالا بھی بیٹا ہوگا، کراچی والا بھی بیٹا ہوگا، حیدرآباد والا بھی بیٹا ہوگا، ایک سندھی بولنے والا بھی بیٹا ہوگا، ایک اردو بولنے والا بھی بیٹا ہوگا، ایک پنجابی بولنے والا بھی بیٹا ہوگا، ایک بلوچی بولنے والا بھی بیٹا ہوگا، پیار محبت سے بیٹے ہوں گے، سب ایک بن کر بیٹے ہوں گے۔ کیوں؟ یہ اسلام کی برکت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ اس اجتماع کے اندر آپ کو وہ برکتیں ملیں گی، آپ کو وہ رحمتیں ملیں گی، آپ کو وہ انوارات ملیں گے۔ اس اجتماع کے بہت سارے فائدے ہیں۔ 2022 میں بھی یہ اجتماع ہوا تھا، اس وقت کتنے مسلمان زندہ تھے جو کہ آج نہیں ہیں؟ کتنے مسلمان 2022 میں زندہ تھے، آج نہیں ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں ہم 2024 میں ہوں یا نہ ہوں۔ تو اس نیت سے کہ میں اجتماع میں جاؤں، اگر نہیں جا سکتا تو اللہ سے دعائیں کروں، کہ اس نیت سے کہ پتہ نہیں اگلے سال مجھے یہ اللہ والوں کا اجتماع میسر ہو یا نہ ہو۔ اس کے کیا کیا فائدے ہیں مختصر گنوا دیتا ہوں، مختصر گن لیتے ہیں۔ پہلا فائدہ اس اجتماع کا، پہلا فائدہ کہ آپ کو پورے سال اگر اللہ پاک کی طرف سے توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملی،
اس اجتماع کی برکت سے وہاں پر توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث مبارکہ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم دیکھو کہ کوئی جنازہ جا رہا ہے، کہیں کوئی جنازہ جا رہا ہے، تو کوشش کرو اس جنازے میں شرکت کر لو اور اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا، اگر جس شخص کی جنازہ پڑھی جا رہی ہے وہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے اور آپ گناہگار ہیں، تو اللہ پاک اس کی فرما برداری کی وجہ سے اس میں جتنے بھی لوگ شریک ہوں گے سب کی مغفرت فرما دے گا۔ اور اگر وہ شخص گناہگار ہے اور اللہ کا نافرمان ہے اور تمہارے مجمع کے اندر نماز پڑھنے والوں کے اندر کوئی ایک شخص بھی اللہ کا فرما بردار ہوا، تو اللہ پاک اس ایک شخص کی برکت کی وجہ سے اس کی بھی مغفرت فرمائیں گے اور جتنے شریک ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائیں گے۔ وہ اللہ وہ ذات ہے، وہ بہانوں کی تلاش میں ہے، وہ نکتہ نواز ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، وہ دینا چاہتا ہے، وہ بخشش کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ تو چھوٹا سا مجمع جو جنازہ پڑھتا ہے اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، وہ لاکھوں کا مجمع، وہ لاکھوں کا اجتماع، وہاں پر کتنے ہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوں گے، کتنے ہی اللہ والے ہوں گے، کتنے ہی سجدے کرنے والے ہوں گے۔ کسی ایک کا عمل بھی اللہ کو اگر پسند آ گیا، جتنے بھی اجتماع میں شریک ہوں گے سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ وہ واحد منظر ہوتا ہے کہ جہاں پر سارے لاکھوں کا مجمع اللہ رب العزت کو ایک ساتھ سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ ساری دنیا کو اوپر سے دیکھو اور وہ جگہ دیکھو کہ جہاں پر لاکھوں کا مجمع اللہ کو سجدہ کر رہا ہو، وہ زمین کتنی خوش قسمت ہوتی ہے، وہ جگہ کتنی خوش قسمت ہوتی ہے، وہ مقام اللہ کو کتنا پسند ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جو شریک ہوگا ان لاکھوں کے مجمع میں اس کا سجدہ بھی شمار ہو جائے گا، اس کا رکوع بھی شمار ہو جائے گا، اس کا قیام بھی شمار ہو جائے گا، اس کی اللہ اکبر بھی شمار ہو جائے گی، اس کا سبحان اللہ بھی شمار ہو جائے گا، اس کا الحمدللہ کرنا بھی شمار ہو جائے گا، اس کی نمازیں بھی سب کی نمازوں کے ساتھ شمار ہو جائیں گی۔ یہ فضیلتیں کہیں اور مل سکتی ہے؟ کسی اور جگہ مل سکتی ہے؟ مسجد کے اندر 100 نمازی، 200 نمازی، 500 نمازی، 1000 نمازی، وہ لاکھوں کا مجمع تو نہیں ہے۔ وہ لاکھوں کا مجمع کوئی ایک کی اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی، اس کی توبہ کی برکت سے ہماری توبہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اسی طرح دوسرا فائدہ، کوئی ایک بندہ اللہ رب العزت کا اس مجمع میں لازمی ہوگا کہ جس کی دعا اللہ پاک فوراً قبول کریں گے۔ اس بندے کی برکت سے، اس اللہ والے کی برکت سے مجمع میں شریک تمام لوگوں کی دعائیں بھی اللہ قبول کر لے گا۔ تیسرا فائدہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی فوقیت نہیں دی، وہاں پر یہ منظر دیکھنے کو ملے گا کہ دیکھو یہاں پر امیر بھی ایک صف میں ہے، غریب بھی ایک صف میں ہے، اور اسی طرح بادشاہ بھی وہیں کھڑا ہے، فقیر بھی وہیں کھڑا ہے، اور اسی طرح گورا بھی وہیں کھڑا ہے، کالا بھی وہیں کھڑا ہے، بچہ بھی وہیں کھڑا ہے، بڑا بھی وہیں کھڑا ہے، بزرگ بھی وہیں کھڑا ہے، ہر طرح کے انسان آج پیار محبت سے رہ رہے ہیں۔ یہ لاکھوں کا مجمع، کیسی اللہ پاک کی رحمتیں ہیں، کیسی برکتیں ہیں، کیسے انوارات ہیں وہاں پر۔ تو کتنے فائدے ہیں۔ وہاں پر وضو کرنا اس کا اپنا ثواب، وہاں پر فرض نماز پڑھنا اس کا اپنا ثواب، وہاں پر سنت پڑھنا اس کا اپنا ثواب، وہاں پر نوافل پڑھنا اس کا اپنا ثواب، وہاں پر قرآن پڑھنا اس کا اپنا ثواب۔ چوتھا فائدہ کہ اللہ والوں کی صحبت کا موقع وہاں مل جاتا ہے۔ اب یہاں پر پورے سال انسان
کسی اللہ والے کا دیدار نہیں کر پاتا، کسی اللہ والے کو نہیں دیکھ پاتا، کسی اللہ والے کی باتیں نہیں سن پاتا، وہاں پر لازمی اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک اس اجتماع میں برکت دیتے ہیں۔ اور اسی طرح چھٹا فائدہ کہ آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم کمزور پڑ گئے ہیں اور ہماری طاقت ختم ہو گئی ہے اور ہم بہت تھوڑے سے ہیں، تو وہاں اجتماع میں جا کر دیکھ لیں کہ لاکھوں مسلمان جمع ہیں، لاکھوں مسلمان وہاں پر موجود ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دیوانے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے مال کو قربان کرنے والے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنا جان مال وقت سب کچھ اللہ کے راستے میں لگانے والے ہیں۔ تو آج ہم نیت کریں کہ ہم نے بھی اجتماع میں شرکت کرنی ہے۔ نیت کرتے ہیں، سب نیت کرتے ہیں نا؟ اگلا سال پتہ نہیں میسر ہو یا نہ ہو، اگلے سال پتہ نہیں یہ اجتماع ہمیں زندگی میں ملے یا نہ ملے، اور اگر نہیں جا سکتے تو کم سے کم یہاں پر 5 نمازیں وقت پر ادا کریں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے جلدی سے صحت دے دے، مجھے اس نشے سے نکال دے، مجھے اس بیماری سے نکال دے، تیری دنیا بہت بڑی ہے، بڑے کام کرنے ہیں، بڑی عزت احترام سے زندگی گزارنی ہے، مجھے اس نشے سے نکال دے، اس کے بعد میں آپ کی فرما برداری کروں گا، دنیا کو کوئی کام کاج کر کے اپنا گھر کا گزر بسر کروں گا اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور زندگی رہی تو یہ اجتماع، یہ دیگر کوئی بھی اجتماع ہوا، میں لازمی کوشش کروں گا وہاں پر جانے کی۔ کوشش کریں گے نا؟ آپ میں سے جب ٹھیک ہو کر یہاں سے جائیں تو ایک نیت کیا کریں کہ یا اللہ میں جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑوں گا، جان بوجھ کر نماز نہیں چھوڑوں گا۔ جب تک آپ نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک آپ مسجد سے رابطے میں رہیں گے، جب تک آپ اللہ سے تعلق میں رہیں گے، یہ نشہ کیا، نشے جیسی کوئی بھی چیز آپ کے قریب نہیں آ سکتی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یاد رکھو کہ یہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، یہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، برائیوں میں یہ نشہ بھی ہے۔ تو جب نماز پڑھتے رہیں گے تو تمام نشوں سے، تمام برائیوں سے بچتے رہیں گے۔ ایک کام یہ کرنا ہے کہ نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑنی۔ دوسرا کام، ہمیشہ باوضو رہا کریں، ہمیشہ باوضو رہا کریں۔ وضو ٹوٹ جائے دوبارہ کر لیں، پھر ٹوٹ جائے تیسری بار کر لیں۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ بہت ساری مخلوق اللہ کی اس وقت ہمیں دکھ نہیں رہی، بہت سارے جنات ہمیں دکھ نہیں رہے، بہت ساری شیطانی چیزیں ہمیں دکھ نہیں رہی، وہ چاہتی ہیں ہم اس مسلمان پر حملہ کریں اور اس کے ایمان کو خراب کریں، اس کے عقیدے کو خراب کریں۔ وہ وضو کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں۔ جب انسان باوضو رہتا ہے وہ اس پر حملہ نہیں کر سکتی۔ اور اس نیت سے کریں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باوضو رہتے تھے، کبھی بے وضو نہیں رہتے تھے، ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ تو باوضو رہنے کا اہتمام کرنا ہے۔ تیسری بات، صبح اور شام کم از کم 100 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ صبح اور شام کم از کم 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بار؟ 100 بار۔ یہ کم سے کم ہے، زیادہ پڑھیں زیادہ فائدہ۔ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔
آپ میں سے جو ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں وہ کم سے کم ایک پارہ تو پڑھیں. ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے آدھا پارہ پڑھ لیں. آدھا نہیں پڑھ سکتے ایک پاؤ پڑھ لیں. ایک پاؤ نہیں پڑھ سکتے ایک صفحہ پڑھ لیں. ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے 5 لائنیں پڑھ لیں. 5 لائنیں نہیں پڑھ سکتے 3 لائنیں پڑھ لیں. 3 لائنیں نہیں پڑھ سکتے 2 لائنیں پڑھ لیں. 2 لائنیں نہیں پڑھ سکتے 1 لائن پڑھ لیں. 1 لائن بھی نہیں پڑھ سکتے اس کو کھول کر دیکھ لیں. یہ تو کر سکتے ہیں نا, کھول کر تو دیکھ سکتے ہیں نا. ایک شخص تھا, اس کا انتقال ہو گیا. کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں مزے کر رہا ہے. کسی نے پوچھا کہ آپ جنت میں کیسے چلے گئے؟ آپ کو تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا, آپ نے تو کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں, آپ کو تو ناظرہ بھی نہیں آتا تھا. تو اس شخص نے کہا کہ میں نے قرآن بچپنے میں نہیں پڑھا, بعد میں بھی نہیں پڑھا, لیکن مجھے بعد میں اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے تھا, لیکن اللہ نے مجھے مہلت نہیں دی اور میری جان نکل گئی. جتنا وقت مجھے اس کا احساس ہوا تو میں قرآن کھولتا اور اس پہ انگلی رکھتا اور یہ کہتا رہتا یہ بھی سچ کہا ہے, یہ بھی سچ کہا ہے, یہ بھی سچ کہا ہے, اللہ پاک یہ بھی سچ کہہ رہے ہیں, اللہ پاک یہ بھی سچ کہہ رہے ہیں. بس اس پہ انگلی پھیرتا رہتا تھا. اللہ پاک کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا, اتنا اچھا لگا کہ اللہ پاک نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے میں نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے اور مجھے جنت میں بھیج دیا. تو جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں, جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں. قرآن کو پڑھنا چاہیے. آپ قرآن کو کھولیں باوضو ہو کر اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں قرآن پڑھوں, میں قرآن پڑھوں, اور اس کو کھول کے دعا کریں اور بند کر دیں. دعا کریں اور بند کر دیں, لیکن یہ کام روزانہ کریں. پھر اگلے جمعے کو اگر زندگی رہی آپ نے مجھے بتانا ہے. درس قرآن, درس حدیث, اصلاحی بیانات, فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب